إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، ایک ضروری چیز وہ یہ ہے کہ روزے کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بیان کر دیں مختصر میں کہ روزے کے ارکان دو رکن ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ طلوع فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جو چیزیں بتائی گئی ان چیزوں سے رکنا، یہ پہلا رکن ہے. ماہ رمضان، ایک سوال کہ ماہ رمضان کے ارکان کتنے ہیں؟ تو اس کے دو رکن ہیں. پہلا رکن جو بتایا گیا خطبہ میں کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک تمام چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا. دوسرا رکن ہے نیت بہت ہی اہم چیز ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے روزے کی نیت رات میں ہی کرنا انتہائی ضروری ہے. نیت کے لیے زبان سے الفاظ کا کہنا یہ بدعت ہے. زبان سے الفاظ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں. اور ایک اخیر میں ایک یہ بھی بتا دیا جائے کہ مباحات روزہ میں کون سی چیزیں جائز ہیں. پہلی چیز یہ کہ مسواک کرنا یہ جائز ہے، چاہے وہ نیم کا دتمن ہو یا کسی اور بھی چیز کا دتمن ہو. صفائی ستھرائی بہت ہی اہم چیز ہے. اسلام مذہب صفائی کو پسند کرتا ہے. منہ سے بدبو آ رہی ہو اور انسان دتمن نہ کرے تو یہ غلط ہے. مسواک کر سکتے ہیں، برش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس سے منع کیا. اور اس سے منع اس لیے کیا، اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے، مزہ زیادہ ہے، اور امید زیادہ یہ ہے کہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے. برش کرنے سے، کولگیٹ وغیرہ سے پرہیز کرے تو بہتر ہے. لیکن کر سکتا ہے اگر اس کو کنٹرولنگ پاور ہے تو، کہ اگر کنٹ سے نیچے نہ اترے تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے بچنے کو علماء کرام نے کہا. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں اگر ڈروپ وغیرہ قطرہ وغیرہ ڈالا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جسم پر کوئی چیز لگانا جیسے پاؤڈر وغیرہ، بڑی لوشن یا اور بھی جو چیزیں ہیں اگر کوئی استعمال کرتا ہے پاکیزگی کے لیے، صفائی کے لیے، خوشبو کے لیے، تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پچھنا لگوانا، حجامہ لگانا، اگر کوئی شخص حجامہ لگواتا ہے، پچھنا لگواتا ہے، جیسے جسم سے فاسد خون نکلواتا ہے، جہاں پر درد ہوتے ہیں اس کو پچھنا لگوانا کہتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے. اس کے بھی کئی دلائل ہیں. ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا، اگر کوئی بیماری ہے ٹیسٹ کے لیے خون نکالنا ہوتا ہے ڈاکٹرز حضرات کو، تو ایسی صورت میں جسم سے خون کے قطرات نکالے جا سکتے ہیں. خون کا عطیہ دینا، بلڈ اگر کوئی شخص ڈونیٹ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. دانت اکھڑوانا یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ حلق سے نیچے وہ چیز خون بلڈ وغیرہ نہیں اترے. کھانے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے نمک کو چکھنا یہ جائز ہے کہ نمک ہے یا نہیں ہے، اس کو چکھ سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حلق سے وہ چیزیں نیچے نہ اترے تو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اور غیر معذوری ٹیکے وغیرہ لگانا بھی یہ جائز ہے. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے. دعوت الجاریات سے جو کتاب چھپی استقبال رمضان، جو ثقافتی مقابلہ کے لیے کتابیں دی گئی ہیں، علماء کرام نے اس چیز کو بیٹھ کر یہ سارے جو فتوے دیے ہیں اس سے اخذ کیا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. زخموں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، سر مڑوا سکتے ہیں، سر کے بال چھلوا سکتے ہیں، زیر ناف کے نیچے کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، اور کلی بھی کر سکتے ہیں. منہ سوکھ رہا ہے تو کلی انسان کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی کو اندر گھونٹے نہیں.
ناک میں زور سے پانی وضو کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں جو وضو کرتے ہیں تو زور سے پانی نہ ڈالو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حلق کے نیچے پانی اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی، اور بھی باتیں رہ گئی، لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملا رات میں درس دینے میں تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔